ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تکمیل مسجد پر آج کی اس خوبصورت تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے میزبان حضرت علامہ شفیق الرحمن صاحب قبلہ نے ہم سب کو یہاں اس سعادت مند موقع پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکابرین کی ایک بڑی تعداد جلوہ فراز ہے، بالخصوص عالی مرتبت حضرت قبلہ شیخ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب، ہمارے اہل سنت کے مدارس کی ترجمانی سربراہی، افکار و نظریات کی خوبصورت ترجمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور بہت ساری قوتوں کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صاحبزادہ عثمان افضل صاحب، صاحبزادہ ریحان صاحب اور دیگر بھی آپ نے جن لوگوں کو یہاں دیکھا، بالخصوص پیر ثابت شاہ صاحب، کافی سارے حضرات موجود ہیں۔ چونکہ قبلہ مفتی صاحب جلوہ فراز ہیں تو حضرت کو زیادہ دیر کرانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے، آپ کے اسفار بڑے کثیر ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، تو میں نے بات کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد جو ہوتی ہے نا، اس کی تعمیر، اس کی تزئین و آرائش، اس کے ساتھ تعاون، یہ ساری باتیں بڑی خوب ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں بناؤ اور انہیں محفوظ بھی بناؤ، مسجد کی حفاظت کا بھی اہتمام کرو۔ مسجد کا آباد ہونا، اس کا محفوظ ہونا، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے ساتھ جب تک ہماری قلبی دلچسپی نہیں نہ ہوگی، قلبی دلچسپی، ہمارے ہاں چونکہ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی سیاست چلتی ہے، وہ خاندانوں کے اندر بھی چلتی ہے، محلوں کے اندر بھی چلتی ہے، تو چونکہ مزاج بن گئے ہیں لوگوں کے، تو وہ تھوڑی سی سیاست مسجدوں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد کی آباد کاری میں جو سب سے زیادہ شخص کردار ادا کرتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا مدرسے سے تعلق ہے، خطیب نے جمعے کے دن تشریف لانا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کے صدر کو مسجد میں آنا ہے، انتظام دیکھنا ہے، بڑی بات ہے۔ خزانچی کو بھی آنا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کا امام بیچارہ، اسے اگر میں کبھی کہوں نا ایک محفل میں چلنا ہے میرے ساتھ چل، تو وہ کہتا پہلے میں بندوبست کر لوں، میری جگہ نماز کون پڑھائے گا۔ اور اگر ایمرجنسی میں اس کو دعوت دے لی کہ چلو میرے ساتھ، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے کسی کو، کہتا ہے چابی فلاں جگہ پڑی ہے، وقت پہ اذان دے لینا، مسجد کھول لینا۔
فلاں جگہ جو ہے تمہیں ملے گی ماچس، اس سے ذرا گیزر وقت پہ چلا دینا، فلاں جگہ چیزیں موجود ہیں وہاں سے جنریٹر کا بندوبست ہے، لائٹ چلی گئی تو دیکھ لینا۔ مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ آئمہ مساجد اگر اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑی سی اس پر توجہ کریں اور ان کی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں تھوڑی سی، ہمارے ہاں پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ پنچایتی سسٹم ہے، ہم چیدہ چیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، علاقے میں کوئی مشاورت کرنی ہو تو جمع کرتے ہیں، کچھ ترتیب کرتے ہیں، تو اگر ایک نشست اس کے لیے بھی رکھی جائے جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، اور تھوڑا سا انہیں بھی شامل کیا جائے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بزرگوں کے تعلق سے باتیں لکھی، تو کہنے لگے بزرگوں کو صرف مشوروں میں شامل کرنا شروع کر دینا گھر والے، بوڑھوں کو صرف مشورے میں، تو بہت ساری دوائیاں ویسے ان کی ختم ہو جائیں۔ صرف ان سے مشاورت شروع ہو جائے، لوگ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو انہیں محسوس ہوگا کہ میں کوئی ریٹائر نہیں ہو گیا، سکریب کا مال نہیں ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا شامل کیا جائے۔ مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دلچسپی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر علیل ہوئے تو حضور نے جو پہلا حکم جاری فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور صلح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صلح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ نماز عصر میں لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو حضور تاکید کر رہے ہیں کہ اگر میں دیر سے آیا تو ابو بکر صدیق سے یا کسی سے کہنا کہ نماز پڑھا لے۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس منصب کو خود ادا کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت سے زیادہ جو پراپوگنڈا ہے اس پر چلتی ہیں، حقیقت سے زیادہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں کوئی بات طویل نہیں کرنا چاہ رہا، میں بڑے زمانے سے وہ مفتی تلاش کر رہا ہوں جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حق مہر 32 روپے ہوتا ہے، اور مجھے نہیں ملا۔ لیکن اتنا پکا پراپوگنڈا ہے کہ جس بندے سے بھی پوچھیں حق مہر کتنا، کہتا شرعی رکھ لو، وہ کتنا ہے جی 32.5 روپے۔ وہ کہاں سے نکلا بھائی؟ پراپوگنڈا چیزیں۔ بھائی جس بندے نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا، یہ کس نے کہا؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں معروف کر دی جاتی ہیں، معروف۔ اسی طرح کا ماحول یہ کہ یہ بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، لہذا یہ بڑے آدمی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، تو ان کی اہمیت بالکل زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جب جاتا ہوں، ملک میں گھومتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی شکایات لوگ کرتے ہیں اپنے امام مسجد کی، خطیب کی۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو پتہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں میں دور سے آیا ہوں تو میری کمزوریوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، زیادہ وقت آپ کے ساتھ رہوں گا تو شاید آپ پہ کھل جائیں وہ ساری چیزیں۔ خدا کے بندے میں آیا ہوں، 1 گھنٹہ بات کروں گا چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی جتنی مذہبی ضروریات ہیں وہ آپ کے امام کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے خطیب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ تھوڑی نرمی دیں رویوں میں، ایسا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، آپ تھوڑی نرمی دیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوق کے ساتھ لوگوں کو تیار کرتے، اور یہ نماز پڑھانا مسجد کے اندر اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے محبوب نے خود 5 نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ اور پھر جو لوگ مسجد کے ساتھ مسجد کے ساتھ نا وابستگی ضروری ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے یہیں ایک تقریب میں اسلام آباد میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مدارس کے ساتھ خود وابستہ ہوں، طالب علم ہی نہیں، بڑے لوگ بھی۔ آپ جاتے ہیں نا 1 ہفتہ گزارنے کے لیے، تو آپ ایک شام کسی مدرسے میں بھی گزاریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قناعت کے ساتھ مدارس کا نظام چلایا جاتا ہے۔ آپ آئیں، آ کے دیکھیں، اور وہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی تھی کہ یہاں عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یہ نہ ہو سکے تو علماء سے پیار کرنے والے بن جاؤ، 5ویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو آپ خود چل کے جائیں، بیٹھیں، دلچسپی اپنے اداروں کے ساتھ پیدا کریں، آپ قریب جائیں، اور جو مثبت چیزیں ہیں اس پر آپ توجہ کریں، آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہیں کمزوریاں ہیں، تو کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، ساری زندگی چیزیں تکمیل کی طرف بڑھتی رہتی ہیں، ان کمزوریوں پہ آپ آگے بڑھیں، مل جل کے ان کو ٹھیک کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف
میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ صحابہ نے نا مسجد کے ساتھ پیار کیا۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ حضرت تمیم داری نے روشن کیا تھا۔ حضور کی مسجد میں سب سے پہلے قالین حضرت عمر فاروق نے بچھایا تھا۔ اس مسجد کو وسیع کر کے عالی شان حضرت عثمان غنی نے بنایا تھا۔ لوگوں کی دلچسپیاں مسجد کے ساتھ، دلچسپیاں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد کی۔ پتہ ہے مسجد نبوی میں اتنا سکون کیوں ہے، اتنا اطمینان کیوں ہے؟ اور جس کے دکھ نہیں سنتا وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے تو آنسو کیوں بہہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی اینٹیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 2 اٹھاتا تھا اور میری نظر اٹھی تو مدینے والے محبوب نے 4 اٹھائی ہوئی تھی، اور میں نے حضور کا پسینہ بھی بہتا دیکھا۔ اس مسجد میں اتنا حسن اس لیے ہے، اتنی خوشبو اس لیے ہے کہ اس مسجد کی دیواروں میں میرے محبوب کا پسینہ شامل ہے۔ وہاں جو سنے جی، اللہ آپ کو جو تھوڑا، میں نے کہا تھا کہ حضرت کو انتظار نہیں کرانا، آپ مجھے موقع دیں تاکہ میں چند باتیں جلدی سے، اور میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، مسجد کی اینٹیں۔ امیر آدمی نا اب مسجد میں چندہ دیتا ہے، جھاڑو نہیں دیتا۔ وہ مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے لیکن اور طرح کی۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو نا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ہماری طبیعت لگنی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی، تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضور آگے بڑھے۔ یعنی یہ کتنا کو حسین کام ہے اور اس کے اندر کتنی کو جاذبیت ہے اور کتنی حضور کی دلچسپیاں وابستہ ہیں کہ سرکار آگے بڑھے اور ان کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی تھی تو حضور نے دست مبارک سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ حضور نے مٹی کو جھاڑا کہ یہ آدمی مسجد کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کے خادم کا کتنا درجہ ہے، جو جھاڑو دیتا ہے اس کا کتنا مقام۔ وہ جو صوفیاء کے ماننے والے اور تلقین کرنے والے تصوف کی، انہیں سبق دے گئے بابا فرید، فرمانے لگے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، آ مسجد میں آ کے جھاڑو دے، تو سویا ہوا ہے اور وقت ہو گیا فجر کی اذان، اٹھ مسجد میں جھاڑو دے۔ اور بابا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کوئی شخص کہتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو بابا صاحب اس کو جھاڑو دیتے تھے، کہتے تھے کہیں مسجد نظر آئے تو جھاڑو دیا کر، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا، مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ ایک خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، بڑی نصیبوں والی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے تیمارداری فرمائی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے خبر دینا۔ رات کو انتقال ہو گیا، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، لوگوں نے رات کو ہی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی۔ او میرے بھائیوں، مسجد میں جھاڑو دینا، ایک وہ ہے جس نے بہت خرچ کر کے مسجد بنائی، ایک وہ ہے جس نے اس کی تزئین و آرائش میں کام کیا، ایک وہ ہے جو جھاڑو دیتا ہے۔ خاتون جھاڑو دیتی ہے، رات کو تدفین کر دی، سارا کچھ جاننے والے محبوب نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی، بتلایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا تو ہم نے دفن کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ نا قبر کہاں ہے؟ اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو میری بات کی۔ وہ اس قبر کی کیا شان ہوگی جہاں چل کے اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے اس خاتون کی؟ کریم محبوب قبر پہ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ ولی جنازہ پڑھ لے، وارث جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا، لیکن حضور کے تو اختیارات خصوصی ہیں، اور ویسے بھی کریم وارث ہے نا امت کے، حضور وارث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے،
قبر پہ فرمایا صفے بناؤ بھی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. چونکہ اس کا مسجد سے تعلق تھا. لوگ کہتے ہیں میں معرفت حاصل کر کے حضور تک جاؤں گا, میں فلاں چیز پا کر کے پھر معرفت حاصل کروں گا. تو مسجد میں اخلاص سے جھاڑو دیا کر, تجھے مدینے والے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے گا اور حضور تیری قبر نور تک پہنچیں گے اگر تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. بڑے سفر ہوتے ہیں ہمارے. اب تو میرے جیسے لوگوں کے بھی لکھا جاتا ہے کہ چوتھی جگہ حاضری, پانچویں جگہ آج حاضری. تو ان آجزانہ تفاخر والے جملوں میں بڑا کچھ پایا جاتا ہے. تو کئیوں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کریں, روز حاضریاں نہ دیں, اپنی مسجد میں بھی تو تھوڑا بیٹھے نا, وہاں بھی تو تشریف رکھے نا. کسی نے آپ سے بات پوچھنے آنا ہے, کسی نے آپ کی خدمت میں آنا ہے, وہاں بھی کو 2 دن کا وقت گزاریں. مسجد ہی خانقاہ کی سرپرستی کرتی ہے, مسجد ہی مدرسہ بناتی ہے, مسجد ہی کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں, وہی لوگوں کی ساری قلبی اور روحانی تسکین کا سامان ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ چندے کی حد تک ہی نہیں, آپ دلی طور پہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں, مسجد میں چل کے آئیں, مسجد کے ساتھ اپنا شوق بڑھائیں. ایک قبیلہ تھا, دور رہتے تھے, تو ان کا خیال ہوا کہ مسجد کے قریب گھر لے لیں. اب تو بڑا مسئلہ ہے نا جی, مسجد کا اگر گھر کسی کے قریب ہے تو وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر روز چلے گا, معاذ اللہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو صحابہ نے سوچا قریب نہ مکان لے لیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو, قریب نہ آ جائیں. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں بات گئی کہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو جہاں تمہارا گھر ہے, چل کے مسجد آیا کرو. جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے ہی اللہ تمہیں اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے گا, گناہوں کی معافی ہوگی, نیکیوں میں اضافہ ہوگا. چل کے آؤ مسجد, مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کریں. ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے, یہ جو میرا دور ہے یہ بدگمانیوں کا بھی ہے اور معاذ اللہ مایوسیوں کا بھی ہے. ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے, بڑے حالات خراب ہیں, مطلب بڑی بری حالت ہے جی, کوئی پوچھنے والا نہیں. جو آنے والا نیا آدمی ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا, شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے, علماء, سیاستدان, فلاں فلاں. تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتا ہو, میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے. یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا, اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی, یہ زلزلہ زدگان کو دے دو. ایک بزرگ کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم حاضر ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا کام کیا ہے. تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں, آپ کو کیا پتا ہو. رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ, اتنی کمزوری نہیں ہے, اتنی پریشانی نہیں ہے. اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں. میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مول معاملہ ایسا ہی ہے. ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں. وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور دین پڑھاتے ہیں. کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی, اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی. ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں. آپ آگے کی طرف دیکھیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا, حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی, جسمانی بھی اعصابی بھی, بڑے سخت جملے بھی کسے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے. یہ جوان ذرا توجہ کریں میری بات پہ. ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب مایا ہے, سب دولت. اتنی مایوسی, ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا, ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے. یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں. حضور لوٹ رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دعا کریں تباہ ہو جائیں، تو حضور نے جو امید بتائی، جوانوں دیکھنا ادھر، کریم فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. اتنی بڑی امید حضور نے دلائی. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا، ترش ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو، تو ہم تلخ ہو گئے، تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے. بھائی وہ تو چلا گیا، اپنا کام کر گیا، اب آپ چھوڑیں، آپ اپنے طرف دیکھیں، آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں. یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ مسجد کی تقریب کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی للہیت نصیب فرمائے. ہم جو جانتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب